السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات تاریک کر دیتا اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے جو تمہیں روشنی دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر قیامت کے دن تک ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل اور سکون تلاش کر سکو۔ اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 71، 72، 73، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا ہے، لیکن پھر بھی تفصیل اور تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ مشرکین مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بتلا رہا ہے وہی ان کو چیلنج بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے مشرکین کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ بات بالکل حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ اس پورے کائنات، آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، پورے کائنات میں جو کچھ ہے، پورے کائنات کے ایک ذرے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے چل رہا ہے، اور کائنات کے اس پورے نظام میں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو انسان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے مل رہی ہے، اس میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تامہ کی بھی دلیل ہے، قدرت کاملہ کی بھی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت انسانوں کے اوپر ہے، اس کی بھی دلیل ہے، اور وہ ہے رات اور دن کا آنا جانا۔ آپ قرآن کریم میں بے شمار مقام پہ پڑھیں گے، بہت ساری جگہوں پہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ انسان کام کرے، معاش کرے، اللہ کا فضل حاصل کرے، اپنی زندگی اور گزر بسر کی چیزوں کو حاصل کرے۔ اور رات کو اللہ نے کیوں بنایا؟ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ رات میں انسان آرام حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ انسان کی جو بناوٹ ہے، اس کے جسم کی جو تخلیق کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں چیزیں رکھی ہے، جو چیزیں ودیعت فرمائی ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ انسان کنٹینیو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ کنٹینیو چاہے تو دن بھر کام کرتا رہے، 24 گھنٹہ کام کرتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، اس کا جسم تھک جاتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیے بنائے ہیں وہ بالکل جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس توانائی کو واپس کرنے کے لیے، واپس لانے کے لیے انسان کو پھر سونا پڑتا ہے، اور اسی نظام کے تحت انسانوں کے اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے اللہ نے دن بنایا اور پھر رات بنایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے چیلنج کیا ہے، اور یہ صرف مشرکین مکہ سے نہیں، ہر زمانے کے مشرکین سے ہے، آج کے زمانے کے مشرکین سے بھی ہے، چاہے وہ مشرکین کسی بھی کیٹیگری کے ہو، نان مسلم مشرک ہوں یا مسلمانوں میں مشرک ہوں، جو بڑے بڑے درگاہوں پر جاتے ہیں، بڑے بڑے آستانوں پر جاتے ہیں، بڑے بڑے باباؤں کے چرنوں میں جھکتے ہیں، ان کے اوپر پھول مالائیں چڑھا کر کے عرس مناتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر ان سے مانگتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے پوچھئے، یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غوث العظم کا بھی نام کسی کو دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ داتا بھی کسی کو کہتے ہیں، گنج بخش بھی کسی کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا بھی کسی کو کہتے ہیں، اپنا پیر و مرشد بھی کسی کو کہتے ہیں۔ آپ ان تمام سے پوچھئے کہ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا جواب ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک تمہارے لیے صرف رات بنا دے۔ ابھی کیا رات آ رہا، رات آئی، ابھی رات جائے گا تو کیا جائے گا، دن آ جائے گا، یہ پوری تاریکی چھڑ جائے گی، دن کے اجالے میں ہر چیز نکھر جائے گا، نتر جائے گا، ہر آدمی ہر کام کو بآسانی کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں سے خاص طور سے مخاطب کیا اور چیلنج کیا کہ آپ ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک اس دنیا میں صرف رات کی تاریکی کو ہی چڑھا دے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو روشنی لا دے؟ افلا تسمعون، تم لوگ کیوں نہیں سنتے ہو؟ افلا تسمعون، تم لوگ کیوں نہیں سنتے ہو؟ سامعین کرام، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے ہر مشرک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے آگے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکوں کے سامنے چیلنج رکھیے، آپ ان سے پوچھئے۔ اور اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی چیلنجز دین کے مخالفین کو دیے ہیں، مشرکوں کو دیے ہیں، اس کا جواب آج تک مشرکوں سے نہیں بن پڑا ہے اور اس کا بھی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ خالی دن ہی کر دے، رات نہ ہو، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ خالی دن ہی کر دے، رات نہ ہو۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہے جو رات لے آئے جس میں تم سکون اور اطمینان حاصل کر سکو؟ تھک جاتے ہیں تو آدمی کیا سوچتا ہے، تھکتا ہے آدمی تو کیا سوچتا ہے، بالکل کمرے میں چلے جانا، گھر کے دروازے کو بند کر دینا، کھڑکیوں کو بند کر دینا، لائٹ آف کر دینا، کیوں؟ تاکہ تاریکی ہو جائے، اور تاریکی ہوگی تو جلدی سے نیند آ جائے گی۔ دن بھر آدمی کام کرتا ہے، مزدور کام کر کے جب اپنے گھر پہ لوٹتا ہے، 2 روٹی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا دکھتا ہے؟ بستر دکھتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، اب آرام کر لیں گے، صبح اٹھیں گے تو پھر سے نئے سرے سے کام پہ لگ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بھلا پوچھئے تو صحیح آپ ان لوگوں سے کہ تم لوگوں کا کیا جواب ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک تمہارے اوپر دن کو ہی چڑھا کر کے رکھے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون سا ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ جو اللہ کا جو کلام ہے، جو ہمارا جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بلاغت دی ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنے سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں آیتوں کے اندر جو بلاغت اور فصاحت ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ اور جب دن کا ذکر کیا تو کیا کہا اللہ نے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دن کی روشنی میں انسان دیکھ سکتا ہے، اس لیے دیکھنے کا ذکر کیا، اور رات کی تاریکی میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا، اس لیے سننے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بلاغت بھرے کلام پر غور کر کے اپنی زندگی کو، اپنی دنیا اور آخرت کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے
تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو. اگر غور کرو سوچو تو شاید تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ. قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا بنایا. دن آیا رات چلی گئی, رات آئی دن چلا گیا, ایک دوسرے کے پیچھے آ رہا ہے. خلفتن کا مطلب یہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا. کیوں؟ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پالے, جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا معبود مان کر کے اس کے سامنے جھک جائے, جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا ہے. کیونکہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ نے پہلے رات بنایا, پھر رات کے بعد دن بنایا. دن جب آیا تو آدمی بھرپور کام کرتا ہے, تھک جاتا ہے. اب تھک جانے کے بعد اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا. رات کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تاریکی اور دوسری ٹھنڈک, ہے کہ نہیں؟ دن کے مقابلے میں رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے, چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے کوئی بھی موسم ہو. جو دن کے اندر تپش ہوتی ہے رات میں وہ تپش نہیں ہوتی ہے. رات کو جو اللہ نے بنایا اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تاریکی ہے, ایک کولڈنیس ہے, ایک ٹھنڈک ہے. اور انسان کو آرام کرنے کے لیے, نیند لینے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. ان دو چیزوں کی موجودگی میں انسان بہترین طریقے سے آرام اور راحت حاصل کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا, اسی لیے اللہ نے رات کو بنایا. اور دن کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ روشنی ڈالی. کیوں؟ کہ انسان اپنے ہر کام کو بحسن خوبی انجام دے سکے, اور ان کاموں کو انجام دے کر کے اپنے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرے. اس کو تاریک نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر پورے آسمان پر بادل چھا بھی جائے تو دن میں تاریکی چھاتی ہے کیا؟ نہیں چھاتی, روشنی رہتی ہے. ایک ایک چیز, سورج اگر نہ بھی ہو تو دکھتا رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کی دلیل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ, اور یہ اللہ کی رحمت ہے, جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو. اور آگے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اگر تم اس پر غور کرو گے تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے. شکر گزار بندے کا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندے بن جاؤ گے, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بندے بن جاؤ گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.